الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وصلی اللہ علی النبی الکریم باب العیدین حبب یوم الفطر ان یأکل قبل صلاته ویستاک ویغتسل ویتطیب ویلبس احسن ثیابه ویؤدی فطرته ویخرج الى المصلی غیر مکبر جہرا فی طریقه نفت تکبیر بالجہر حتی لو کبر من غیر جہر کان حسنا۔ عزیزان گرامی، نماز جمعہ کے احکامات کے بعد باب العیدین قائم کر کے نماز عید الفطر و عید الاضحیٰ کے احکامات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ گزشتہ باب کی مناسبت واضح ہے کہ جمعہ بھی مسلمانوں کی عید ہے جو ہر ہفتہ آتی ہے، اور یہ دونوں عیدیں سال میں دو بار آتی ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اس لیے ہفتے میں ایک بار آنے والی عید کا تذکرہ مقدم کیا، اور یہ سال میں ایک ایک مرتبہ آتے ہیں اس لیے ان کو مؤخر کیا۔ حبیبہ کی جو تعبیر ہے یہ استحباب کے لیے استعمال ہوتی ہے، مراد اس سے عام ہے، چاہے سنت ہو یا مستحب۔ لیکن جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے، بعضوں کو فقہا نے سنت کہا ہے اور بعضوں کو مستحب، جیسے سنت چیزوں میں یوم الفطر کو غسل ہے، اور بہت ساری وہ چیزیں ہیں اس کے علاوہ جو مستحب ہے۔ تو حبیبہ کی تعبیر یہ عام ہے، خواہ سنت ہو یا مستحب۔ نماز سے پہلے کچھ کھانا، بے جوڑ تعداد میں کھجوریں کھانا، یہ سب استحباب کے قبیل سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بے طاق عدد میں کھجوریں کھانا، اگر کھجور نہ ملے تو کوئی اور میٹھی چیز کھا کر کے نکلے۔ مسواک کرنا تو ہر وضو کے لیے سنت ہے، عید کے دن بطور خاص بطریق اولا یہ مستحب عمل ہوگا، اور غسل کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے روز غسل فرماتے تھے، یہ مسنون ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ اور یوم عرفہ میں بھی غسل کرنا مسنون ہے۔ خوشبو لگانا، بہت ساری احادیث میں جمعہ کے روز خوشبو لگانے کی ترغیب آئی ہے۔ یہ واضح ہے کہ عیدین کے روز اس کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، تو أَن يَأْكُلَ قَبْلَ صَلَاتِهِ نمبر 1، وَيَسْتَاقَ نمبر 2، وَيَغْتَسِلَ یہ 3، وَيَتَطَيَّبَ خوشبو لگائے 4، وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، اور پانچویں چیز بیان فرمائی استحباب کے قبیل سے کہ اچھے اور عمدہ کپڑے پہننا۔ احسنہ ثیاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کپڑے نئے ہی ہوں، اور اگر نئے نہ ہو تو کہیں سے مانگ کر لائے جائے یا اس کے لیے قرض وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، بلکہ اپنے پاس موجود کپڑوں میں جو سب سے بہتر ہو اسے پہن لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمنی سرخ چادر تھی جسے آپ عیدین کے روز اور جمعہ کے روز زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ وَيَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى، اور پھر عیدگاہ کی طرف جانا۔ ایک عمل عیدگاہ جانے سے پہلے یہ بھی ہے کہ صدقہ فطر ادا کرنا۔ صدقہ فطر اگرچہ کہ واجب ہے، لیکن عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے ادا کرنا یہ مسنون ہے۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے یہی حکم دیا ہے کہ نماز عید کی طرف جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرو۔ بخاری اور مسلم نے اس کی تخریج کی ہے۔ اب عیدگاہ کی طرف جانا مصلی یعنی جائے نماز، لیکن یہاں مراد عیدگاہ ہے۔ عام طور پر یہ شہر سے باہر کا
کھلا میدان ہوتا ہے جہاں عیدگاہ ہوتی ہے جس میں عیدین کی نماز ادا کی جاتی ہے، اور عیدین کی نماز کے لیے شہر سے باہر گراؤنڈ، میدان، کھلی جگہ میں عید کی نماز پڑھنا اور جانا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ چاہے جامع مسجد میں وسعت ہو تب بھی عیدگاہ کی طرف جانا سنت ہے۔ بلا عذر مسجدوں میں عیدین کی نماز نہیں ہونا چاہیے، البتہ شہر کی بڑی مساجد یا جامع مسجد میں اگر عید کی نماز ہو، جہاں معذورین، کمزور اور عیدگاہ تک نہ پہنچنے والے لوگ اگر ادا کر لے اور پڑھ لے تو گنجائش ہے، لیکن خاص طور پر جو لوگ عیدگاہ جا سکتے ہیں اہتمام سے عیدگاہ کی طرف جانا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عیدین کی نماز کو عیدگاہ پر ادا کیا ہے۔ شہر کی چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں عیدین کی نماز کو قائم کرنا یہ مزاج شریعت کے بھی خلاف ہے اور خلاف سنت بھی ہے۔ آپ بلا عذر کے، جیسے بارش ہے، آندھی طوفان ہے، آپ علیہ السلام بلا عذر کے اپنی مسجد میں عید کی نماز نہیں پڑھتے تھے، جبکہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے باوجود پوری زندگی آپ کھلے میدان میں عیدین کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی لیے علماء کا فتویٰ ہے، اکثر علماء کا، کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ راستے میں تکبیر نہیں کہنا ہے عید الفطر کے لیے۔ نفت تکبیر بالجہر، تکبیر بالجہر کی نفی ہے، یہاں تک کہ اگر بغیر جہر کے اگر تکبیر کیا کانا حسن، تو یہ بہتر ہے، اس لیے کہ تکبیر یہ ذکر اللہ پر مشتمل ہے، اور جب آدمی نماز کے لیے جائے تو ذکر اللہ سے کون روک سکتا ہے؟ اس لیے جہر کی نفی ہے، تکبیر کی نفی نہیں ہے۔ البتہ صلاۃ ضحیٰ، قربانی کی جو عید قرباں کی جو نماز ہے اس میں تکبیر بالجہر ہوں گی، جیسا کہ آگے آئے گا۔ حضرات صاحبین کے نزدیک دونوں میں تکبیر ہے، بعض کہتے کہ آہستہ اور بآواز بلند نہ پڑھے، اس میں اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ جب تک کوئی خارجی مانے نہ ہو اس وقت تک ذکر اللہ کو منع نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ولا يتنفل قبل صلاۃ العید، نماز عید سے پہلے کسی قسم کی سنت اور نماز نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ایسا ثابت نہیں ہے، جبکہ آپ نماز کے عاشق تھے۔ عید کے دن نماز فجر کے بعد نماز عید کے پڑھنے سے پہلے کوئی سنت اور کوئی نفل نہیں ہے۔ ایک تو آپ سے ثابت نہیں ہے، نمبر 2 اس سے نماز عید کی اہمیت کو بھی واضح کرنا ہے کہ اس دن نوافل اور سنت اگر کوئی چیز ہے تو وہ عید کی نماز ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے میری اس بات کا کہ عید کی نماز پڑھنا نفل ہے اور سنت ہے، بلکہ یہ تو واجب ہے، لیکن اس دن اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے، کوئی نفل اور سنت سوائے نماز عید کے، جو ایک اضافی نماز ہے۔ وشرط لها شروط الجمعۃ وجوبا واداء، جو شرط نماز جمعہ کے صحیح ہونے کی ہے، واجب ہونے کی اور ادائیگی کے صحیح ہونے کی، وہ تمام شرطیں عیدین کی نماز کے لیے بھی ہے۔ چنانچہ مسافر، مریض، عورت، نابالغ، دیوانے، معذور پر واجب نہیں۔ ادائیگی کی بھی شرطیں وہی ہیں، اس میں ایک چیز کا اضافہ ہے کہ اسے میدان میں ادا کیا جائے، اور نماز عید اور جمعہ کے درمیان فرق ایک یہ ہے کہ نماز عید کے صحیح ہونے کے لیے خطبہ شرط تو نہیں ہے، اگر خطبہ نہیں دیا امام نے تو گناہ تو ہوگا مگر نماز عید باطل نہیں ہوگی، جبکہ جمعہ کی نماز خطبے کے بغیر صحیح نہیں ہوگی۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، جبکہ عید کا خطبہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے۔ وشرط لها شروط الجمعۃ وجوبا واداء، عیدین کے لیے جمعہ کی تمام شرطیں ہیں
وجوب اور ادا کے طور پر سوائے خطبہ کے۔ افاد هذه العبارۃ ان صلاۃ العید واجبۃ، اس عبارت نے وجوباً کہہ کر اس عبارت نے یہ فائدہ دیا کہ نماز عید واجب ہے۔ وہ روایت عن ابی حنیفہ، اور یہی ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ صحیح ہے۔ وقد قیل، اور ایک دوسرا قول جو جامع صغیر میں انہا سنت عند علمائنا، کہ عید کی نماز سنت ہے ہمارے علماء کے نزدیک۔ فإن محمدًا قال، چنانچہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں جو عبارت نقل کی ہے وہ اس طرح فرمایا ہے کہ عیدان اجتمع فی یوم واحد فاول سنت والثانی فریضۃ، کہ دو عید ایک دن میں اگر جمع ہو جائے تو پہلی سنت ہے اور دوسری فرض ہے۔ دو عید ایک دن میں جمع ہو جائے، مثلا جمعہ کے دن عید آ جائے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، جمعہ کے دن ہو تو ظاہر سی بات ہے جو پہلی ہے وہ سنت ہے اور جو دوسری ہے وہ فرض ہے، یعنی عید کی نماز تو سنت اور جمعہ کی نماز یہ فرض ہے، سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو امام محمد کے اس قول کا جواب شارح یوں دیتے ہیں کہ چونکہ عید کا وجوب سنت سے ثابت ہے اس لیے اس کو سنت کہہ دیا، ورنہ یہ واجب کے مقابل کی سنت ہے، یہ یا واجب ہے۔ اور جو چیز کسی وجہ سے ثابت ہوتی ہے اس پر اس کا نام دے دیا جاتا ہے، یعنی جس چیز کے وجوب کا جو سبب ہوتا ہے اسی مسبب پر سبب کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، مدلول پر دلالت کرنے والے کا نام بول دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی چونکہ عید کی نماز کا ثبوت سنت سے ہے اس لیے عید کی نماز ہی کو سنت کہہ دیا، ورنہ یہ واجب ہے۔ فوجیب بأن محمد انما سماها سنتا لأن وجوبها ثبت بسنتی، یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کا جواب کہ امام محمد نے اسے سنت نام رکھا لأن وجوبها ثبت بسنہ، اس لیے کہ اس کا وجوب سنت سے ثابت ہے۔ اب آگے عید کی نماز کا ٹائم اور وقت بتایا جا رہا ہے کہ ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ابھی اوپر کہا کہ جو شرطیں نماز جمعہ کی ہے وہی شرطیں نماز عید کی ہے، تو کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ نماز عید کا ٹائم بھی وہی ہے جو نماز جمعہ کا ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے۔ نماز عید کا وقت تو شروع ہوتا ہے من ارتفاع الزکاء الی زوالیہ، سورج کے طلوع ہونے سے، بلند ہونے سے، الی زوالیہ ختم ہو جاتا ہے زوال آفتاب پر۔ طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور زوال آفتاب پر عید کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے، جبکہ جمعہ اور ظہر کی نماز کا ٹائم زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے، اس لیے یہ علیحدہ سے جو ہے نماز عید کے وقت کو بیان کیا۔ وَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكَعَتَيْنِ، نماز عید میں امام لوگوں کو 2 رکعت پڑھائے گا، یُكَبِّرُ لِلْإِحْرَامِ وَيُسَنِّي۔ اب طریقہ نماز بتایا جا رہا ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ۔ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ باندھی جائے، جیسے عام نمازوں کی تکبیر ہوتی ہے، اس کے بعد ثنا پڑھی جائے گی، پھر 3 زائد تکبیریں ہوں گی قرات سے پہلے۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں قرات سے پہلے ہوں گی اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں بعد القرات ہوگی۔ اور نیت تو سمجھ میں آ گئی، نیت کی جائے اس طرح سے، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطروں کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ کے، اللہ اکبر۔ تو اس طرح سے پہلے تکبیر تحریمہ، پھر ثنا، ثم یکبر ثلاثا، پھر 3 زائد تکبیر۔ ہر تکبیر میں، ان زوائد تکبیر میں ہاتھوں کو کان کے برابر لائے اور بلند کریں اور اس کے بعد چھوڑ دیں گے۔ پھر اس کے بعد جو چوتھی جو تکبیر ہوگی، تیسری جو تکبیر ہوں گی زائد میں، جو اصلاً چوتھی ہے، کیونکہ ایک تکبیر تحریمہ پھر 3 زائد تکبیریں، تو 3 زائد تکبیروں میں چوتھی تکبیر جب پہلی رکعت میں ہوں گی اس کے بعد ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، یقرأ الفاتحۃ وسورۃ ثم یرکع مکبرا، پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ وفی الثانیۃ، دوسری رکعت کے اندر یبدأ بالقراءۃ، ابتدا قرات سے ہوں گی، سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورت، ثم یکبر ثلاثا، پھر 3 زائد تکبیریں۔ اب 3 زائد تکبیروں میں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر چھوڑنا ہے۔ وأخرى للرکوع، چوتھی تکبیر اس میں رکوع میں جانے کی ہوں گی۔ یرفع یدیہ فی الزوائد، ان زائد تکبیروں میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ یہ جو تکبیرات ہے یہ ضروری ہے، یعنی کہ واجب ہے۔
وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْن، اس کے بعد جب عید نماز پوری ہو جائے تو اس کے بعد 2 خطبے دینا ہے۔ خطبتین یعلم فیہما احکام الفطرہ، جس میں لوگوں کو فطرت صدقۃ الفطر کے احکام سکھلائے۔ ومن فاتتہ مع الامام لم یقضی، اور جس کی نماز عید امام کے ساتھ فوت ہو جائے وہ قضا نہ کرے۔ یہ مع الامام کی عبارت سے اس بات کا شبہ ہو رہا ہے کہ جس کی امام کے ساتھ نماز فوت ہو جائے، یعنی امام کی بھی اور مقتدی کی بھی، جبکہ بظاہر تو ایسا سمجھ میں آ رہا ہے لیکن مطلب ہرگز یہاں پر یہ نہیں ہے، اس لیے کہ جب امام کے ساتھ نماز فوت ہو جائے کسی کی، دونوں کی اگر فوت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کی نماز رہ گئی، اس صورت میں تو قضا لازمی ہے۔ لیکن آگے کہہ رہے ہیں لم یقضی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نے تو نماز پڑھائی مگر کسی آدمی کی تاخیر سے آنے کی وجہ سے یا اور درمیان میں کوئی عذر آنے کی وجہ سے نماز اس کی چھوٹ گئی، تو اب اس شخص کو عید کی نماز کی قضا لازم نہیں ہے، وہ قضا نہ پڑھے، اس لیے کہ نماز عید مذکورہ شرائط کے ساتھ ہی نہیں جو ہے عبادت ہے۔ مذکورہ جو شرطیں بیان کی گئی ہے، منفرد شخص وہ شرائط پوری نہیں کر سکتا ہے، جیسے کہ جماعت کا ہونا، میدان کا ہونا، امام کا ہونا وغیرہ وغیرہ۔ البتہ اگر شہر میں ایک سے زائد جگہوں پر اگر نماز عید ادا کی جا رہی ہے تو ایک جگہ چھوٹ جانے کی وجہ سے دوسری جگہ اور تیسری جگہ جماعت کو پانے کی کوشش کرے، لیکن اگر رہ جائے تو پھر اسے قضا نہیں ہے۔ اے ان صلی الامام ولم یصلی رجل معہ، شارح نے اسی لیے واضح کیا کہ امام تو نماز پڑھ چکا ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی آدمی نماز نہیں پڑھا تو لا یقضی، اسے قضا نہیں کرنا ہے۔ وَيُصَلِّ غَدًا بِعُذْرٍ لَا بَعْدَهُ، اب عید کی نماز یعنی عید الفطر کی نماز اگر کسی عذر کی وجہ سے پہلے دن نہ پڑھی جا سکے 1 شوال کو، تو اس کے بعد 2 شوال دوسرے دن پڑھی جائے گی، لا بعدہ، دوسرے دن کے بعد اب تیسرے دن نماز عید پڑھنا درست نہیں ہوگا، بس دوسرے دن کی گنجائش ہے۔ بلکہ قیاس تو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بالکل قضا ہی نہ ہو، اگر پہلے دن نہ پڑھ سکے تو دوسرے دن بھی پڑھنے کی اور قضا کی گنجائش نہ ہو، جیسے کہ جمعہ کا حکم ہے، لیکن دوسرے روز قضا کرنے کے سلسلے میں اور دوسرے روز نماز عید کو پڑھنے کے سلسلے میں حدیث وارد ہوئی ہے، اس لیے قیاس کو ترک کیا گیا، لیکن اس کے بعد یعنی دوسرے دن کے بعد تیسرے دن کے متعلق کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حدیث اور واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شوال کے چاند نظر آنے کے دن یعنی 29 رمضان شام کو ابر تھا، اور رات گئے تک کہیں سے چاند آنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی، تو لوگوں نے رمضان المبارک کی 30ویں کو روزہ رکھا، مگر آفتاب کے زوال کے بعد، زوال آفتاب کے بعد سوار آیا، چاند دیکھنے کی گواہی دی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو افطار کرنے کا حکم دیا اور اگلے روز نماز کے لیے نکلنے کا حکم فرمایا، یعنی دوسرے دن۔ اس واقعہ کو مختلف الفاظ کے ساتھ ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی اور ابن حبان نے نقل کیا ہے، اس لیے یہ عذر ہے کہ چاند نظر آنے کی اطلاع ہی نہیں مل پائی، یا ملی تو زوال کے بعد ملی، یا شدت بارش ہے لوگ نکل نہیں سکتے ہیں، اس طرح کے اعذار ہو تو دوسرے دن کی گنجائش ہے۔ والاضحیٰ کالفطر احکاما، اور عید الاضحیٰ نماز عید الاضحیٰ احکام کے اندر عید الفطر کی طرح ہے، جو احکام عید الفطر کے ہیں وہی سارے احکام عید الاضحیٰ کے ہیں۔ وہ تمام شرطیں، وہ ساری چیزیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، لیکن ہاں انہا ندب الامساک الی یصلی، اب یہاں ایک فرق یہ ہے دونوں کا کہ عید الفطر میں جیسے کھا کر کے میٹھی چیز کھا کر کے جانا ہے نماز کے لیے، یہاں پر عید کی نماز سے واپس آنے تک کھانے پینے سے روکے رہنا ہے۔ ندوبہ یہ مستحب عمل ہے، امساک الی یصلی، نماز ہونے تک
روکے رہے کھانے سے پینے سے، یعنی اس دن جو ہے کھانے پینے کی ابتدا قربانی کے متبرک اور بابرکت گوشت سے ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کر سکتا ہے، قوت ہے رکنے کی، اور کوئی اس کو امساک کی وجہ سے اس دن کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، تو اس کے لیے اس عمل کرنا، اس طرح سے رکنا مستحب ہے۔ اول ولا یکرہ الاکل قبلہا، اور یہاں پر نماز عید الاضحیٰ سے پہلے کھانا مکروہ نہیں ہے، یعنی کوئی مکروہ تحریمی وغیرہ نہیں ہے، اگر کوئی چاہے تو کھا سکتا ہے۔ وہ المختار، مختار قول اور مختار مذہب یہی ہے۔ وَيُكَبِّرُ جَهْرًا فِي الطَّرِيقِ، نماز عید الاضحیٰ میں راستے میں جہراً تکبیر کہتے ہوئے جائے۔ وَيُعَلِّمُ فِي الْخُطْبَةِ تَكْبِيرَاتِ التَّشْرِيقِ، امام جو ہے خطبے میں لوگوں کو تکبیرات تشریق سکھلائے گا۔ تکبیرات تشریق خطبے میں لوگوں کو امام سکھلائے گا۔ اب عید الاضحیٰ کی جو نماز ہے قربانی کے جو ایام ہیں، جس دن بھی چاہے پڑھی جا سکتی ہے، یعنی 10، 11 اور 12 یہ تینوں دن نماز عید الاضحیٰ پڑھی جا سکتی ہے، اس کے بعد پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن پہلے دن پڑھنا افضل ہے، یعنی 10ویں ذی الحجہ کو پڑھ لینا افضل ہے۔ لیکن اگر عذروں کی وجہ سے چھوٹ جائے، یا بلا عذروں بھی اگر کوئی جو ہے پڑھنا چاہے دوسرے اور تیسرے دن تو پڑھی جا سکتی ہے، لیکن 10ویں کو پڑھنا افضل ہے۔ البتہ بلا عذروں کے اگر موقوف رکھے دوسرے دن کے لیے یا تیسرے دن کے لیے، تو خلاف سنت ہونے کی وجہ سے گناہ لازم آئے گا۔ وَيُصَلِّ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِهِ أَيَّامَهَا لَا بَعْدَهَا، عذروں کے ساتھ یا بغیر عذروں کے نماز عید الفطر عید الاضحیٰ پڑھ سکتے ہیں، ایام قربانی کے اندر، لا بعدها ایام قربانی کے بعد نہیں، یعنی 13 تاریخ تک پڑھیں گے، 13 کے بعد نہیں، 10، 11، 12، 10، 11، 12 بس، 13 کو نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک 13 قربانی کا دن نہیں ہے، یوم تشریق تو ہے لیکن قربانی کا دن نہیں ہے۔ 10، 11، 12 کو پڑھی جائے گی، 13 کو نہیں۔ تکبیرات تشریق یہ واجب ہے، فتح القدیر میں اس کے واجب یا سنت ہونے کے سلسلے میں اختلاف ہے، لیکن اکثر کا قول یہ کہ واجب ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دوام فرمایا ہے، مداومت فرمائی، اور یہ تشریق شرق اللحم سے ماخوذ ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں گوشت کو خشک کرنا، سکھانا، دھوپ میں رکھنا۔ ان ایام کا نام اسی لیے تشریق رکھا گیا کہ ان ایام میں عرب کے لوگ گوشت سکھاتے اور خشک کیا کرتے تھے، انہی کی طرف نسبت کرتے ہوئے تکبیروں کا نام بھی تکبیرات تشریق رکھا گیا۔ ایک قول کے مطابق تشریق کے معنی بلند آواز سے تکبیر کہنے کے ہیں، تو چونکہ اس میں تکبیر تشریق بلند آواز سے کہی جاتی ہے، چنانچہ 9 تاریخ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق کا ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھنا ہر بالغ مرد و عورت کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد بالغ مرد و عورت کا تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ عورتیں آہستہ پڑھے گی، اگر جماعت میں شریک ہے تو آہستہ پڑھے گی۔ ہر فرض نماز کے بعد اس سے پتہ چلا کہ یہ بعض لوگوں کو اس سے مستثنیٰ کیا گیا ہے، یعنی ادیا بجماعت کہا نا، آگے آ رہا ہے وتجیب تکبیرات التشریق، وتجیب تکبیرات التشریقی وهو قوله اللہ اکبر۔ تو یہاں پر فرمایا عقیب کل فرض ادی بجماعت مستحبۃ، اس سے پہلے ہم یہ بات سمجھتے ہیں والاجتماع یوم عرفۃ تشبہا بالواقفین لیس بشیء۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ میں یوم عرفہ کو میدان عرفات میں حجاج لوگ جس طرح وقوف کرتے ہیں، اسی طرح ان کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے
کسی میدان میں کسی جگہ میں ہم جمع ہو جائے اور وقوف کرے تاکہ واقفین حجاج جو کے ساتھ جو ہے مشابہت ہو کو ثواب ملے، لیکن ایسا کرنا کوئی کار ثواب نہیں ہے۔ لیس بشیء کہہ کر صاحب شرح وقایہ نے تردید کی کہ ایسا کرنا کوئی ثواب نہیں ہے، ثواب مرتب نہیں ہوگا بلکہ ایک نئی بدعت کو ایجاد کرنے کی وجہ سے گناہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ نہ یہ واجب ہے، نہ سنت، نہ مستحب۔ وقوف کرنا میدان عرفات میں یہ حجاج اکرام کے ساتھ خاص ہے۔ لیس بشیء معتبر یتعلق به السبب فإن الوقوف فی مکان مخصوص وهو عرفات قد عرف قربۃ، وہ میدان عرفات ہی میں مخصوص طور پر قربت جانا گیا ہے، یعنی اسے قربت اور عبادت قرار دیا گیا۔ اما فی غیر فلا، مکان عرفات کے علاوہ کسی اور جگہ پر یہ کوئی مسنون اور مستحب عمل نہیں ہے۔ وتجب تکبیرات التشریق، تکبیرات تشریق واجب ہے جیسا کہ کہہ دیا، اور وہ ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد من فجر عرفۃ عقیب کل فرض، ہر فرض نماز کے بعد یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز کے بعد سے، ادی بجماعت مستحبۃ، ہر ایسی فرض نماز کے بعد جو جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی گئی ہو، مستحبہ کہہ کر جماعت النساء سے احتراز مقصود ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے جماعت مستحب نہیں ہے، تو گویا اس سے منفرد بھی نکل گیا جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے۔ بلا جماعت کے اگر کوئی وقتوں میں اکیلا پڑھے تو اس پر بھی تکبیر واجب نہیں۔ آگے کہا علی المقیم بالمصر، تو مسافر پر نہیں، دیہات والے پر نہیں، ومقتدیۃ برجل، اگر کوئی عورت کسی مردوں کی اقتدا کرے تو مردوں کی تبع اور تابع ہو کر کے اس پر تکبیر واجب ہوگی، مگر وہ آہستہ پڑے گی۔ ومسافر مقتد بمقیم الی عصر العید، ایسے وہ مسافر بھی تکبیر پڑھے گا جو کسی مقیم امام کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا ہو، الی عصر العید۔ ایک قول یہ کہ عید کی اثر تک، وقال اور صاحبین کہتے الی عصر آخر ایام التشریق، ایام تشریق کے آخری دن عصر کی نماز تک، یعنی 13 ذی الحجہ کی عصر تک۔ وبہ یعمل، عمل اسی پر ہوتا ہے۔ اگر امام نے ناسین یا آمدن تکبیر چھوڑ دی تو مقتدی اس کو نہ چھوڑے، بلکہ مقتدی تکبیر کہے تاکہ امام کو بھی یاد آ جائے کہ اگر اس نے ناسین چھوڑا ہے تو اسے یاد آ جائے اور وہ بھی پڑھ لیں۔ وَبِهِ يُعْمَلُ وَلَا يَدَعُهُ الْمُعْتَمُّ وَلَوْ تَرَكَ إِمَامُهُ، مقتدی تکبیر تشریق نہ چھوڑے اگرچہ کہ اس کے امام نے چھوڑ دیا ہو، چاہے ناسین چھوڑا ہو یا عامدن چھوڑا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان مسائل کی باریکیوں پر، مستحبات و سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔